باقیہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 284 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، مسلمان انٹیلیجنس چیف اور فخر عالم اسلام علی بن سفیان قاہرہ اور سوڈان کی سرحد کے پاس پہنچ چکا ہے اور عمرو درویش والے ڈرامے کا اختتام کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سننا ہے اور ویڈیو کے آخر میں کمنٹ اور لائک کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ ناظرین، جو لوگ تاجروں کے بہروپ میں سوڈان کی سرحد کے اندر داخل ہو کر برچیاں، نیزیں، تلوار، خنجر اور اس طرح کی اشیاء منتقل کرتے تھے، دراصل سوڈان میں ان اشیاء کی قلت تھی۔ مصر کے یہ اسمگلر سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کے آدمی تھے۔ انہیں مصر کے سرحدی دستے نہیں روکتے تھے اور سوڈان کی سرحد کے پہرے دار بھی انہیں نظر انداز کر دیتے تھے۔ ناظرین، یہ قافلہ بھی بلا روک ٹوک سرحد پار کر کے سوڈان میں داخل ہو گیا تھا، لیکن رات کی تاریکی کی وجہ سے سوڈان کے سرحدی پہرہ دار یہ نہ دیکھ سکے کہ 4 تاجروں اور 6 اونٹوں کا یہ قافلہ سوڈان کے کسی شہر کی طرف جانے کی بجائے اس پہاڑی علاقے کی سمت چلا گیا ہے جہاں مسلمان آباد تھے۔ ادھر تاجروں کے کسی قافلوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سوڈان کی حکومت مسلمانوں کو اناج اور دیگر اجناس سے اور تجارت سے محروم رکھنا چاہتی تھی۔ یہ قافلہ رات بھر چلتا رہا۔ ناظرین، صبح ہوئی تو اونٹوں کو ٹیلوں کے علاقے میں چھپا دیا گیا۔ سرحد دور پیچھے رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے سارا دن وہیں چھپ کر گزارا۔ ناظرین، رات تاریک ہوئی تو یہ قافلہ پھر چل پڑا اور آدھی رات کے وقت پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، یہی قافلے کی منزل تھی۔ شہر کے وقت قافلہ ایک گاؤں میں داخل ہوا۔ میر کارواں ایک مکان کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ ناظرین، کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک آدمی ہاتھ میں دیا لیے باہر آیا۔ میر کارواں نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ دروازہ کھولنے والے نے کہا، خوش آمدید، تم سب فوراً اندر چلو، اونٹوں کو ہم سنبھال لیں گے۔ چاروں تاجر اندر چلے گئے۔ میزبان نے اپنے گھر والوں کو اور پڑوس کے 2-3 آدمیوں کو جگایا۔ سب نے اونٹوں کو مختلف گھروں کے اونٹوں میں بانٹ کر باندھ دیا۔ ناظرین، سامان اتار کر میزبان کے گھر میں رکھ دیا گیا۔ میر کارواں نے کہا کہ سامان فوراً کھولو اور غائب کر دو۔ سب نے سامان کھولا تو اس میں اناج کی بجائے تیروں کا ذخیرہ تھا، کمانیں، تلواریں اور خنجر تھے اور 3-4 بوریوں میں آتش گیر مادے سے بھری ہوئی ہانڈیاں تھی۔ ناظرین، یہ سامان غائب کر دیا گیا۔ کیا میں اپنے آپ میں آ جاؤں؟ میر کارواں نے پوچھا۔ تنگ آ گیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں، میزبان نے کہا، سب لوگ اپنے ہیں۔ میر کارواں نے لمبی داڑھی اتار دی اور آنکھ سے سبز کپڑا بھی اتار دیا۔ یہ داڑھی نقلی تھی، اس کی اصلی داڑھی چھوٹی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ سامان ادھر ادھر چھپا کر جب آدمی مہمانوں کے پاس آئے تو ایک آدمی میر کارواں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میر کارواں مسکرایا اور پوچھا، پہچانا نہیں تھا مجھے؟ اوہ، میرے دوست علی بن سفیان، اس آدمی نے کہا۔ خدا کی قسم، میں نے نہیں پہچانا تھا، اس نے آہ بھر کر کہا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ خود آ گئے ہیں، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے 2 سوڈانی فوج کے کمانداروں کو قتل کر دیا ہے، علی بن سفیان نے کہا، اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سوڈانی ہمارے جنگی قیدیوں کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لمبی داڑھی اور آنکھ پر سبز پٹی اور تاجروں کے چوغے کے روپ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ماہر جاسوس اور مسلمان انٹیلیجنس چیف اور سراغ رساں علی بن سفیان تھا، جو یہاں کے حالات کا جائزہ لینے آیا تھا۔ اسے جاسوسوں نے قاہرہ جا کر جو خبریں دی تھی وہ ان کی روشنی میں باتیں کر رہا تھا، اور وہ جس گھر میں بیٹھا تھا وہ اس کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کا مرکز تھا۔ اس کا میزبان سوڈانی باشندہ تھا۔ ناظرین، یہ سب لوگ سلطان ایوبی کے پرستار تھے۔ ان لوگوں نے علی بن سفیان کو ایک نئی بات بتائی۔ افواہ پھیل رہی ہے کہ خدا کا کوئی ایلچی آیا ہے جو پانی کو آگ لگاتا ہے۔ میزبان نے علی بن سفیان کو بتایا، اور وہ لوگوں کو اس قسم کی باتیں کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ پیغام دے کر مردوں سے اٹھایا ہے کہ مسلمانوں سے کہو کہ
سوڈان کے وفادار ہو جائیں کیونکہ یہ زمین تمہاری ماں ہے۔ اس نے عمرو درویش کے متعلق ساری باتیں سنا دی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عمرو درویش رات کو طور کا جلوہ دکھا کر لوگوں کے دلوں میں بے حد خطرناک شکوک پیدا کر چکا ہے۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ دشمن عقیدوں پر حملہ کرے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، اسی لیے میں خود آیا ہوں۔ صلیبی تخریب کاری کے ماہر ہیں اور ہماری قوم جذباتی ہے۔ صلیبی الفاظ کا بڑا ہی دل فریب جالا تن دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی کھچے ہوئے اس کے حسین تاروں میں الجھ جاتے ہیں۔ مجھے فوری طور پر اس فتنے کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ملنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عمرو درویش کو میں جانتا ہوں، ہماری فوج کے ایک دستے کا کماندار تھا۔ اس علاقے میں مصری جاسوس چھاپا مار بھی تھے۔ علی بن سفیان نے میزبان سے کہا کہ وہ چند ایک آدمیوں کو بلانے کا انتظام کرے تاکہ اس تخریب کاری پر جوابی حملہ کیا جا سکے۔ ناظرین، سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جاسوسوں کو بلانے کے لیے آدمی دوڑا دیے گئے۔ وہ گئے ہی تھے کہ ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آ رہا تھا، اس مکان کے سامنے آ رکا۔ سوار اتر کر اندر آیا تو سب احترام کے لیے اٹھے۔ یہ امام تھا اور یہ وہی امام تھا جس نے عمرو درویش کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ لوگ اسے دھکے دیتے چلے گئے تھے۔ پھر رات کو اس پر دو نامعلوم آدمیوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ امام وہیں سے واپس آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں نے اس گاؤں اور اس گھر کو جاسوسی اور دیگر سرگرمیوں کا خفیہ مرکز بنا رکھا ہے۔ امام اپنے گھر گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ امام اس پر یقین رکھتا تھا کہ عمرو درویش شعبدہ باز ہے۔ وہ اس گاؤں میں رپورٹ دینے اور شعبدہ بازی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مدد لینے آیا تھا۔ ناظرین، آگے علی بن سفیان بیٹھا تھا۔ امام علی بن سفیان سے واقف نہیں تھا۔ تعارف کرایا گیا تو امام نے تفصیل سے سنایا کہ عمرو درویش نے کیا شعبدہ دکھایا ہے اور مسلمان تماشائیوں نے اس کا کس طرح اثر قبول کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ نہ روکا تو مسلمان اپنے عقیدوں سے منحرف ہو جائیں گے۔ امام نے کہا، یہ شخص جو اپنا نام عمرو درویش بتاتا ہے آج رات اگلے گاؤں کو جا رہا ہے اور یہی شعبدہ دکھائے گا۔ ناظرین، انہوں نے تھوڑی دیر اس مسئلے پر غور کیا۔ ایک طریقہ یہ سوچا گیا کہ عمرو درویش کو قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، علی بن سفیان نے اتفاق نہ کیا۔ اس نے اس قسم کا اظہار کیا کہ اسے یقین ہے کہ عمرو درویش کو قتل کیے بغیر راہ راست پر لایا جا سکے گا اور اسی کی زبان سے کہلوا لیا جائے گا کہ اس نے جو معجزے دکھائے ہیں وہ شعبدہ بازی تھی۔ ناظرین، قتل کے خلاف دلائل دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اس طرح لوگ اسے اور زیادہ برحق ماننے لگیں گے۔ علی بن سفیان کے ساتھ تاجروں کے بھیس میں جو 3 آدمی آئے تھے وہ مصری فوجی کے غیر معمولی طور پر ذہین، اپنے فن کے ماہر اور تجربہ کار لڑاکا جاسوس تھے۔ علی بن سفیان انہیں تاجروں کے بھیس میں ساتھ لایا تھا۔ ناظرین، خود لمبی داڑھی اور ایک آنکھ پر سبز پٹی کا بہروپ چڑھایا، گھوڑے منگوائے، چند اور آدمیوں سے کہا کہ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ اس نے سب کو ہدایات دی اور امام کے ساتھ اس سمت روانہ ہو گیا جہاں عمرو درویش کو خیمہ زن ہونا تھا۔ ناظرین، عمرو درویش صبح طلوع ہوتے ہی اگلے مقام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی اس علاقے کے لوگوں کے لباس میں اس کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے۔ اس کی تشہیر دور دور تک ہو گئی تھی۔ ناظرین، وہ ایک اور گاؤں سے کچھ دور رک گیا اور خیمہ گاڑ دیا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ اور عاشی تیار ہو گئے تھے۔ خیمہ کے سامنے 2 مشعلیں جلا کر گاڑ دی گئی۔ اس کے ساتھیوں نے گاؤں والوں کو جا بتایا کہ انہوں نے خدا کے جس ایلچی کے معجزے سنے ہیں وہ ان کے گاؤں کے باہر خیمہ زن ہیں۔ لوگ دوڑے گئے۔ جن لوگوں نے ایک روز پہلے عمرو درویش کو دیکھا تھا وہ بھی دور کا فاصلہ طے کر کے آ گئے تھے۔ ناظرین، عمرو درویش دونوں مشعلوں کے درمیان چوڑے قالین پر بیٹھ گیا۔ عاشی اپنے اسی بھڑکیلے لباس اور طلسماتی بناؤ سنگار سے آراستہ تھی۔ عمرو درویش کے سامنے کپڑا الٹا پڑا تھا۔ اس نے وہی اداکاری شروع کر دی جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ ناظرین، ایک آدمی نے وہی سوال پوچھا جو پہلے پوچھا گیا تھا۔ عمرو درویش نے
نے وہی باتیں اسی انداز سے دہرا کر کہا کہ کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر ڈالا جائے۔ علی بن سفیان اپنی پارٹی کے ساتھ پہنچ چکا تھا اور اس نے عمر درویش کو پہچان لیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ شخص مصری فوج کے ایک دستے کا کماندار ہے۔ ناظرین، علی بن سفیان کو بتا دیا گیا تھا کہ عمر درویش پانی کو آگ لگاتا ہے۔ علی بن سفیان کو ایک شک تھا، یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پانی کو آگ لگ سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے دماغ میں جو شک پیدا ہوا تھا اس کے مطابق وہ چھوٹے سے مشکیزے میں پانی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جو ہی عمر درویش نے کہا کہ کسی کے پاس پانی ہو تو اسے کپڑے پر ڈالے تو ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے پاس مشکیزہ تھا، اس نے کچھ پانی کپڑے پر انڈیل دیا۔ ناظرین، علی بن سفیان آگے بڑھا اور مشعل زمین سے اکھاڑ کر لوگوں سے کہا، تم میں سے کوئی آدمی آگے آئے، تم میں سے کوئی آدمی آگے آئے۔ ناظرین، ایک آدمی جو علی بن سفیان کے ساتھ آیا تھا آگے گیا۔ علی بن سفیان نے مشعل اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، اس کپڑے پر شعلہ رکھو۔ وہ آدمی ہچکچایا۔ علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس پانی کو آگ لگا سکتا؟ اس آدمی نے مشعل کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑے سے شعلہ بھڑک کر اٹھا۔ ایک آدمی جو عمر درویش کا ساتھی تھا بولا، تم کوئی شعبدہ باز ہو، پیچھے ہٹو ورنہ تم پر خدا کی اس برگزیدہ شخصیت کا قہر نازل ہوگا۔ ناظرین، عمر درویش خاموشی سے اور حیرت سے علی بن سفیان کو دیکھ رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا کمر بند کھول کر عمر درویش کے آگے رکھ دیا اور اس پر پانی انڈیل کر کہا، اگر تم خدا کے ایلچی ہو تو اس کپڑے کو آگ لگاؤ۔ اس نے مشعل عمر درویش کے آگے کر دی مگر عمر درویش اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ لوگوں نے آپس میں خسر پسر شروع کر دی۔ ناظرین، علی بن سفیان کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں نے عمر درویش کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ امام کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی۔ عمر درویش کے آدمیوں نے اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا۔ ناظرین، دونوں طرف سے بولنے والے جاسوس تھے۔ یہ بھی جنگ تھی، حق اور باطل معرکہ آ رہا تھے۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو ادھر الجھا ہوا دیکھا تو عمر درویش کے سامنے بیٹھ گیا۔ عمر درویش، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایمان کی کتنی قیمت ملی ہے؟ تم کون ہو؟ عمر درویش نے پوچھا۔ بہت دور سے آیا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، تمہاری شہرت سرحد پار سنی تھی اور تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ عمر درویش نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، میں تم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ میری داڑھی پر ہاتھ پھیرو۔ علی بن سفیان نے کہا، مصنوعی ہے، ایمان کی جو قیمت وصول کی ہے اس سے دگنی دوں گا۔ یہ شعبدہ بازی ختم کرو، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، میں قاتلوں کے گھیرے میں ہوں۔ عمر درویش نے کہا، میری نہیں مانو گے تو بھی قتل ہو جاؤ گے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہاں ہمارے بہت سے آدمی موجود ہیں، تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں مجھے معلوم نہیں۔ عمر درویش نے کہا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بتا نہیں سکتا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ، طور کا جلوہ کیا ہے؟ صاف صاف بتا دو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، جب اٹھو گے تو اپنے دائیں طرف دیکھنا۔ عمر درویش نے کہا، اونچی پہاڑی کے آگے ایک اونچی چٹان ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے، شام سے ذرا بعد وہاں اپنے آدمی چھپا دینا۔ جس طرح پانی کو آگ لگنے کا بھید جان گئے ہو، طور کا جلوہ بھی جان جاؤ گے۔ مجھے موقع دو کہ یہ تماشا دکھاؤں، تم وہاں سے شعلہ نہ اٹھنے دینا۔ میرے فرار کا اور میری حفاظت کا فرض تم پورا کرو گے، بس میری شعبدہ بازی یہی ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگوں۔ مجھے اسحاق کو قید خانے سے آزاد کرانا ہے۔ اٹھو اور اعلان کرو کہ رات کو طور کا جلوہ دکھاؤں گا۔ ناظرین، علی بن سفیان کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ عمر درویش کی یہ ادھوری سی بات نہ سمجھ سکتا۔ علی بن سفیان اسی میدان کا کھلاڑی تھا، وہ اشارے سمجھ لیتا تھا۔ اس نے اٹھ کر اعلان کیا، خدا کا یہ برگزیدہ انسان رات کو طور کا جلوہ دکھائے گا، میں نے اس کی بات سمجھ لی ہے، تم سب چلے جاؤ، شام کے بعد آنا۔ ناظرین، عمر درویش کے آدمی اس کے پاس جا بیٹھے اور پوچھا کہ اس آدمی کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ عمر درویش نے جواب دیا، میں نے اسے قائل کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کون؟ ایک آدمی نے کہا، اسے ضرور پتا چل گیا ہے کہ کپڑے میں آتش گیر سیال ہے جو جل اٹھتا ہے، تم کیوں
کیوں فکر کرتے ہو؟ عمر درویش نے مسکرا کر کہا، میں آج رات اس کے شکوک رفع کر دوں گا، اگر یہ رات کو آیا تو اسے ہم قتل کر دیں گے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ابھی نہیں۔ عمر درویش نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے، اگر یہ رات کو میرے پاس آیا تو میں اسے خیمے میں بٹھا لوں گا، تم اسے باندھ کر اٹھا لے جانا، ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ تیسرے آدمی نے کہا، اسے نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، دو آدمی اٹھے اور ان لوگوں سے جا ملے جو واپس جا رہے تھے۔ ان دونوں نے علی بن سفیان کو ڈھونڈا مگر وہ ان میں نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو کوئی بھی نہ بتا سکا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کی داڑھی لمبی اور ایک آنکھ پر سبز پٹی بندھی تھی۔ ناظرین، علی بن سفیان گھوڑے پر سوار ہو کر دور نکل گیا تھا۔ عمر درویش خیمے میں عاشی کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو عاشی نے اس سے پوچھا، یہ آدمی کون تھا؟ اس نے تمہارے ساتھ اس طرح باتیں کی تھی جیسے وہ تم سے اور تمہارے بہروف سے واقف ہو۔ سنو عاشی، عمر درویش نے کہا، آج رات کچھ ہونے والا ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوگا۔ اس آدمی کو میں پہچان نہیں سکا، اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ مجھے امید نہیں کہ آج رات ہم فرار ہو سکیں اور یہ توقع بھی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ آج رات تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تم میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ اگر تم مجھے کچھ اور بھی بتا دو کہ کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا ہے تو شاید میں زیادہ اچھے طریقے سے تمہاری مدد کر سکوں گی۔ ناظرین، عاشی نے کہا، میں تمہارے خاطر قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے تمہارا مقصد پورا نہ ہوا تو میری جان رائگاں جائے گی۔ تمہیں یہ کرنا ہے، عمر درویش نے کہا، کہ اپنے آدمیوں کی باتوں میں نہ آنا، کوشش کرنا کہ ان کا ارادہ قبل از وقت معلوم کر لو اور مجھے خبردار کر دو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ آج رات کیا ہوگا، تم تیار رہنا۔ تم کئی بار کہہ چکے ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، عاشی نے کہا، لیکن میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ اگر تم یہاں سے آزاد ہو گئے تو کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ تم واپس جانا پسند نہیں کرو گی؟ نہیں، عاشی نے رنجیدہ مگر پرعزم لہجے میں کہا، مر جانا پسند کروں گی۔ تم شہزادی ہو عاشی، عمر درویش نے کہا، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گی، تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ تم ان جنگلوں میں رہنا یقیناً پسند نہیں کرو گی۔ میں تمہیں قاہرہ لے جاؤں گا، وہاں تمہارے متعلق سوچنے کے لیے بڑے اچھے دماغ موجود ہیں۔ مجھے تم اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ عاشی نے پوچھا، مجھے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے؟ اگر یہ شرط ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ عمر درویش نے کہا، لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنا فرض تمہیں حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے۔ میرا گھر جہاں میری ایک بیوی موجود ہے تمہارے قابل نہیں عاشی۔ میں سپاہی ہوں، میرا گھر میدان جنگ ہے، مجھے اپنی بیوی کی صورت دیکھے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تم اگر اس لیے میری بیوی بننا چاہتی ہو کہ میں تمہاری پسند کا مرد ہوں تو تم مایوس ہوگی۔ تمہاری محبت اور تمہاری دعائیں اس تیر کو نہیں روک سکیں گی جس سے میرے سینے سے پار ہونا ہے۔ تم مجھے اپنی خواہش بتا دو، میں ذلت اور خواری کی اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ عاشی نے کہا، مجھے تمہاری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، اگر زندہ رہا تو تمہیں پوری مدد اور سہارا دوں گا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ یہ آواز ان جاسوسوں میں ایک کی تھی جو عمر درویش کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت عمر درویش کے خیمے سے کہیں دور کھڑے علی بن سفیان کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر درویش اس کے دل کو اپنے قبضے میں لینے کی بجائے اپنا دل اس کے قبضے میں دے چکا ہو۔ ہمیں اب بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمر درویش پر بھروسہ نہ کرنا، وہ لمبی داڑھی والا آدمی آگ کا بھید جان گیا ہے۔ دوسرے نے کہا، اب یہ دیکھنا ہے کہ عمر درویش نے اسی بھید پر پردہ ڈالا ہے یا اس آدمی پر۔ عاشی کس مرض کی دوا ہے؟ معزز ناظرین، جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 285 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔